یاد رکھیے اللہ کی مدد ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے کھڑا بڑا سارا اگر پہاڑ ہے تو وہ آپ کے راستے سے ہٹا دیا جائے، بلکہ بعض اوقات اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے کہ پہاڑ وہیں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، پہاڑ کو نہیں ہٹایا جاتا، مگر آپ کو پہاڑ چڑھنے کی طاقت یا آپ کو پہاڑ چڑھنے کی ہمت دے دی جاتی ہے، یا وہ صبر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی مدد کبھی کبھار ایسی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بالکل سرے سے ختم کر دی جائے، یعنی آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہی نہیں ہے۔ ہم اکثر یہی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہے کہ مشکل بھی وہی ہے، تکلیف بھی وہی ہے، حالات بھی ویسے ہی ہیں، مگر آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے وہ، آپ کو اتنی ہمت دے دیتا ہے وہ کہ آپ پھر ٹوٹتے نہیں ہیں، آپ پھر بکھرتے نہیں ہیں، صبر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی موقع بھی ملے نا کہ تکلیف دور کروں یا صبر عطا کروں، تو اللہ سے صبر مانگ لینا۔ اور اصل میں یہی وہ مدد ہے جسے ہم اکثر پہچان ہی نہیں پاتے زندگی میں، کیونکہ ہم اللہ کی مدد کو صرف حالات کا بدلنا سمجھتے ہیں، یا حالات کو بدلنے میں ہم ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ اکثر بندے کو بدل دیتا ہے، حالات نہیں بدلتا۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ درد ہی ختم ہو جائے، یہ تکلیف ہی ختم ہو جائے، یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، اس مسئلے کو ہٹا دے، یہ آزمائش ختم ہو جائے۔ مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کس طرح سے ہماری زندگی ٹھیک کرتا ہے کہ میں تمہیں اتنا مضبوط کر دوں گا کہ یہ درد تمہیں توڑ نہیں پائے گا، یہ آزمائش تمہیں ہٹا نہیں سکے گی، یہ تمہیں گرا نہیں سکے گی، کیونکہ اگر ہر مشکل ختم ہو جائے تو انسان کمزور نہیں رہ جائے گا، اور اگر اللہ بندے کو کمزور کر دے تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیا؟ وہ آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون سی آزمائش انسان کو توڑ دے گی، اور کون سی جو آزمائش ہے وہ آپ کو بنا دے گی یا آپ کو جینا سکھا دے گی۔ اسی لیے وہ کبھی مسئلے ہٹا دیتا ہے اور کبھی مسئلوں کے ساتھ آپ کو جینا سکھا دیتا ہے۔ آپ کو صرف اس کی حکمت کو پہچاننا ہے۔ کوئی بات نہیں اگر مشکل ہے، حالات مشکل ہیں، کوئی بات نہیں، انہی حالات سے لڑنا سیکھیں۔